بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہیرا ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا کا جس گھرانے سے تعلق تھا وہاں سب ایک دوسرے سے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ میری اماں کی جس وقت شادی ہوئی تو اماں بہت عام سے نین نقش کی مالکن تھی۔ اماں ابا کی میں اکلوتی اولاد تھی، لیکن میں بھی عام سے نین نقش کی تھی، جبکہ میرے چچا کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ میری چاچیاں بھی بہت حسین تھیں اور میرے ابا بھی نہایت خوبصورت تھے۔ ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی تھی، جبکہ اماں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں ابا کے تایا کی بیٹی تھی۔ تایا کو ابا سے بہت محبت تھی، کبھی مرنے سے پہلے ابا کے تایا ابا نے اماں کا رشتہ ابا سے کر دیا۔ ابا 2 ہی بہن اور بھائی تھے۔ میری پھپھو کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا بے انتہا خوبصورت اور پڑھا لکھا ذہین تھا۔ بیٹی بھی بے حد خوبصورت تھی، مگر پھپھو کی بیٹی گونگی تھی۔ میری اماں کی جس وقت شادی ہوئی اس وقت میری پھپھو کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ چونکہ اماں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، اس لیے شادی کے 1 سال بعد جب میں پیدا ہوئی تو میں بھی اماں کے اوپر ہی تھی، مگر ابا مجھ پر بھی ایسے ہی جان چھڑکتے تھے جیسے اماں کے اوپر چھڑکتے تھے۔ مگر میری دادی ہمیشہ کہتی کہ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی، کیونکہ میری دادی کو میری اماں پسند نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بہن کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اور اماں کا جوڑا بھی آسمان پر ہی بنا تھا۔ میری دادی مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی جتنی میری اماں سے نفرت کرتی تھی۔ میری اماں نے شادی کے بعد بے حد تکلیف جھیلی۔ میرے ابا بے شک میری اماں کے ساتھ تھے، مگر میری دادی اماں ان کو سانولی رنگت کے ہمیشہ تانے دیتی اور اماں کو کہتی کہ کبھی میری بیٹی کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ کاش میں تمہاری جگہ اپنی بہن کی بیٹی لے آتی تو آج میری نسل بھی خوبصورت ہوتی، مگر ہائے ری قسمت کہ میرے نصیب میں تم ہی لکھی گئی۔ میری دادی بہت کڑوے مزاج کی تھی اور وہ اپنی کڑواہٹ وقتاً فوقتاً اماں کے اندر انڈیلتی رہتی تھی۔ اماں کی میں اکلوتی اولاد تھی اور وہ بھی شادی کے سال بعد پیدا ہوئی۔ میری رنگت بھی سانولی ہی تھی، جبکہ میری پھپھو کا بیٹا بے حد خوبصورت تھا۔ میری دادی کو تو جیسے ایک اور موقع مل گیا تھا ہمیں تانے دینے کا۔ ہم بے قصور ماں بیٹی کو نہ جانے کس چیز کی سزا دی جاتی تھی۔ میں ابھی 5 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی پہلی مشکلات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک نئی مشکل ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابا کے انتقال نے تو جیسے ہماری دنیا ہی ہلا دی تھی۔ دادی تو پہلے ہی ہمارے خلاف تھی، اس پر ابا کی وفات نے دادی کو ہمارے مزید خلاف کر دیا۔ اب میری دادی میری بیوہ ماں اور مجھے مسلسل تانے دیتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی سارے دن گھر کا کام بھی کرتی، مگر پھر بھی ہمیں کسی پل سکون نہ ملتا۔ ہم ایک بڑے کمرے سے نکال کر ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیے گئے۔ وہی ہماری کل کائنات تھی، جبکہ یہ پورا گھر میرے ابا کا تھا۔ مگر میری دادی کی ناانصافی کی انتہا نہ جانے کہاں ہونی تھی۔ دادی میری پھپھو اور ان کے بیٹے کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتی، جبکہ مجھے دیکھ کر بھی راضی نہیں تھی۔ سانولی رنگت جیسے ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی کا گرہن بن گئی تھی۔ میری دادی نے ساری عمر ہم دونوں ماں بیٹی کو جانوروں کی طرح استعمال کیا تھا۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو ہم دونوں ماں بیٹی کو ایک ملازمہ کی حیثیت سے متعارف کروایا جاتا۔ مجھے اکثر بہت تکلیف ہوتی کہ ہم اس گھر کی مالکن ہو کر بھی ملازمہ کسی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں جب دل برداشتہ ہو جاتی تو اپنی اماں سے اس بات کا گلہ کرتی کہ آپ نے کبھی مجھے عزت نہیں دلوائی۔ اماں تو اکثر مسکراتی اور کہتی کہ میں تمہیں کیا عزت دلواؤں گی جسے خود کی عزت کروانے کا کبھی حق نہیں ملا۔ میں اکثر اوقات اپنا غصہ اپنی اماں پر اتارتی، اور پھر جب میرا غصہ اتر جاتا تو میں سوچتی کہ اس سب میں تو اماں کا کوئی قصور نہیں، آخر میں اماں کو کس بات کی سزا دے رہی ہوں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ہر بات کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیا۔ اب کئی معاملات میں بالکل خاموش رہا کرتی تھی۔ میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر جب بات رب تک جا پہنچے تو انسان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ کئی روز تو گھر میں خاموشی چھائی رہی، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورے گھر میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میری دادی اور پھپھی پریشان رہنے لگی، لیکن ہماری سمجھ سے ہر چیز بالا تر تھی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ اب کون سا نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اب گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اب تو ہر دوسرے روز پھپھو کے شوہر بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ گھر آتے رہتے۔ انہی دنوں میری پھپھو کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جو گونگی تھی، مگر وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔
پر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خوشی سی ہلچل مچانے لگی تھی، عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ اب دادی بھی چپ چپ رہتی تھی۔ اللہ نے حساب جو بہت خوب لیا تھا۔ میں اگر کبھی اماں کو اس بات کا احساس دلاتی کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا لیکن اب خود کا مذاق بن کر رہ گیا ہے تو اماں مجھے جھڑک دیتی اور کہتی کہ کسی کی کمی کا مذاق نہیں اڑاتے ورنہ خدا بہت ناراض ہوتا ہے۔ میں اماں کی بات کو کانوں کے پیچھے پھینک دیتی اور جب جب مجھے موقع ملتا تب تب میں پھپھو یا دادی کو باتوں ہی باتوں میں تانا دیتی رہتی۔ میری تو زندگی میں جیسے بس ایک یہی بات رہ گئی تھی جس پر کام کرنا میرا پہلا اور آخری فرض تھا کہ جب جب موقع ملے گا تب تب میں سب کو تانے دوں گی، جیسے اپنے اوپر بیتے ہر لمحے کا بدلہ لے رہی ہوں۔ اب میں جوان ہو چکی تھی۔ میری اماں دن بھر کے کام کر کر کے تھک جاتی اور اب تو وہ بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں تو اماں سے کہہ کہہ کر تھک چکی تھی کہ اماں اب اگر کام نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں، مگر اماں کی ہمیشہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ نہیں یہ ہمارے گھر والے ہیں، اگر ان کا کام کر بھی دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں اب جوان ہو چکی تھی اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنے لگی تھی۔ میں اپنی اماں کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، دن رات محنت کرتی تاکہ اپنی اماں کی ہر نیک خواہش کو پورا کر سکوں اور میں ایسا کر بھی رہی تھی۔ لیکن شاید اماں کی خوشیوں کی عمر کچھ کم تھی۔ مجھے ابھی نوکری ملے سال بھی نہ ہوا تھا، ابھی تو میں نے اماں کی بہت سی خواہشات پوری کرنی تھی کہ اماں کو اچانک بخار ہوا اور اس بخار نے اماں کی کمر توڑ دی۔ اماں تو جیسے ہمت ہی ہار گئی تھی۔ زندگی جب اتنی مشکل ہو جائے تو انسان کو موت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ زندگی سے ہارے ہوئے لوگوں کو موت خدا کا دیا ہوا تحفہ لگتی ہے۔ اماں کو بھی شاید اب موت خدا کا دیا گیا تحفہ لگ رہی تھی۔ اماں نے ادھر سے دل چھوڑا تو دوسری طرف ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ میری اماں جو دن رات بھاگ دوڑ کر کام کیا کرتی تھی اچانک سے بستر پر پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو اماں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا ایک اور بہانہ موت کی طرف جانے کا۔ ایک رات میں اماں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرا دل گھبرانے لگا جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہو، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جیسے ہی اماں کی طرف دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ اماں کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے خون کی ایک بھی بوند باقی نہ رہی ہو، جیسے اماں کی روح پرواز کر گئی ہو۔ میں نے اماں کو ہلایا مگر اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک سے مجھے پریشانی ہونے لگی اور میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں نے اماں کی طرف غور کیا تو میری جان لبوں پر آ گئی کیونکہ اماں سانس نہیں لے رہی تھی۔ میں پہلے کچھ دیر اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے۔ میں نے اماں کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا مگر جب اماں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ میرے چیخیں مارنے سے میری دادی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے کرم جلی، کیوں رو رہی ہے؟ کیوں سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے تم ماں بیٹی نے؟ ہر وقت گھر میں شور مچاتی رہتی ہو۔ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے جہاں ہر وقت تم جو مرضی کرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دادی نے اور غصہ دکھایا اور میرے بال کھینچتے ہوئے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار دیے اور کہنے لگی، آخر کیوں رات کو آدھی رات کو بین ڈال رہی ہے؟ کیوں نحوست پھیلا رہی ہے؟ میں روتے ہوئے دادی کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ دادی میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری دادی ایک دم چونک گئی اور اماں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک دادی کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی جیسے نہ جانے انہوں نے کیا دیکھ لیا ہو، اور پھر ایک دم کچھ بہتر ہوتے خود کو سنبھالتے دادی نے مجھے جو کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے ایک کچرے کا ڈھیر تو ختم ہوا گھر سے، اب نہ جانے تم نے کب جانا ہے۔ اماں کی موت نے تو جیسے میری زندگی میں کوہرام مچا دیا تھا۔ اماں کے بعد میں تو ختم ہی ہو کر رہ گئی تھی، مجھے تو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ دادی کے ظلم مزید بڑھ گئے تھے مگر ایک بات جو مختلف تھی وہ یہ تھی کہ پھپھو کا بیٹا ہر وقت میری طرفداری کرتا۔ اگر دادی کچھ بھی غلط کہہ دیتی تو ان کو بھی جھڑک دیتا اور کہتا، آپ کو کسی نے کوئی حق نہیں دیا کہ آپ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر آپ اس گھر کی بڑی ہیں تو بڑے ہونے کا ثبوت بھی دیں۔ وہ واحد شخص تھا جس کی پورے گھر میں خاموشی سے ہر بات سنی جاتی تھی۔ پھپھو ہو یا دادی، کوئی بھی ان کے آگے نہیں بول سکتا تھا۔ یاسر میری پھپھو کا بیٹا بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورتی تو جیسے پورے خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے اگر میں خود کو رکھتی تو میں خود کو بہت کمتر محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود کی جنگ خود لڑوں گی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور اماں کو گئے 40 دن ہو گئے۔
40वां दिन गुजरने की देर थी कि फुप्पो हाथ में बड़े बड़े टोकरे उठाए घर पर आ गईं। मैं घर का काम कर रही थी और दादी बैठी मुझे कोस रही थी। हम दोनों ही फुप्पो के हाथ में बड़े बड़े टोकरे देखकर हैरान रह गए। मैंने फुप्पो को सलाम किया और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। मेरी फुप्पो बैठी न जाने दादी से कौन से राजो न्याज कर रही थी। मेरे कान फुप्पो की तरफ ही थे, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि फुप्पो दादी से बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी। मगर दादी के चेहरे के ज़ाविये देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे फुप्पो जो बात कर रही हैं, दादी को वो बात किसी सूरत पसंद नहीं आ रही, और दादी किसी सूरत वो काम नहीं करना चाहती। मगर मुझे उस सब से क्या, यही सोचकर मैं अपने काम में दोबारा से लग गई। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक फुप्पो किचन में आ गई। फुप्पो के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैंने हैरानगी से फुप्पो की तरफ देखा तो वो मेरे पास आई और मेरे सर पर प्यार देने लगी और एक मिठाई का बड़ा सा टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। वो टुकड़ा मेरे गले में जैसे अटक सा गया था। मुझे ये बात किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी कि कल यही फुप्पो मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहती थी, आज कैसे मुझसे इतनी नरमी और प्यार से पेश आ रही हैं। यकीनन इस सब के पीछे भी कोई राज छुपा है। अब वो राज मेरे सीने में अटकेगा या मेरे गले में तो क्या बनेगा, मैं ये नहीं जानती थी। मैंने सवालिया नज़रों से फुप्पो की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ हाँ बताती हूँ, आखिर इतनी खुशी की बात है, ये मेरे बेटे की शादी की खुशी में तुम्हें मिठाई खिलाई है मैंने भी मुस्कुराकर फुप्पो को मुबारकबाद दी और कहा कि खुदा खुश रखे उन दोनों को। मगर दिल में कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ खो सा गया हो। फुप्पो मेरी बात पर कहकहा लगाकर हंसने लगी और कहने लगी कि मेरे बेटे की दुल्हन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। मैंने चौंक कर फुप्पो की तरफ देखा। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे जो फुप्पो ने कहा है वो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए कहा है। मेरे चेहरे का एकदम रंग सफ़ेद पड़ गया और जिस्म कांपने लगा। मैं ये बात सुनकर इतनी दंग रह गई थी कि मुझ में दोबारा हिम्मत ही ना हुई कि मैं फुप्पो से पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने जो कहा है वो सच है या कोई ख्वाब, और आखिर ऐसे कैसे हो सकता था। मेरी फुप्पो जो मुझसे इतनी नफरत करती थी, अब अचानक से मुझ पे इतनी मोहब्बत कैसे लुटाने लगी थी कि अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता ही ले लिया। इस सब के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। दादी भी अब खामोशी से बस मुझे देखती रहती और अक्सर औकात ये कहती कि आखिर तुमने यासिर पर क्या जादू किया है कि वो तुम्हारा दीवाना हुआ फिर रहा है। तुम जैसी को तो कोई खरीदे भी ना, न शक्ल है न सूरत, और रंग भी देखो कितना काला है। मगर दादी की बातों को मैं अब दिल पर नहीं लेती थी। एक अलग सी खुशी मेरे दिल में फूटती रहती थी। एक अलग सी उम्मीद जैसे जाग उठी थी, जैसे यासिर सिर्फ मेरा था। वक्त का काम गुजरना है तो वो गुजर ही जाता है। फुप्पो जब से रिश्ता तय करके गई थी उसके बाद से दोबारा घर में चक्कर नहीं लगाया था। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा था जैसे वाकई वो कोई ख्वाब था कि आंख खुलते ही सब गायब हो गया। अब मुझे फिक्र सताने लगी थी कि आखिर फुप्पो दोबारा चक्कर क्यों नहीं लगा रही, शादी की बात आगे क्यों नहीं बढ़ा रही, कहीं यासिर का या फुप्पो का जहन तो नहीं बदल गया। अब ये एक नई फिक्र मुझे सताने लगी थी। मैं तो जैसे वसवसों में ही जिंदगी गुजारने वाली थी, मगर खुदा जब रहमत करता है तो किसी की चालें काम नहीं आती। कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि जब मेरी फुप्पो फिर से घर तशरीफ़ ले आई, मगर इस मर्तबा उनके साथ यासिर भी मौजूद था। आज फिर से मैं कामों में लगी थी जब फुप्पो और यासिर घर में आए, मगर आज तो यासिर के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। उसने मेरी तरफ एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा। फुप्पो के ज़ाविये भी काफ़ी बिगड़े हुए लग रहे थे। मेरे दिमाग में कुछ गलत हो जाने की घंटियां बजने लगी। रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया और जिस्म ठंडा हो गया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे अभी वो लोग रिश्ते से इनकार कर देंगे कि यासिर को कोई और लड़की पसंद आ गई है, इसीलिए अब हम यहाँ शादी नहीं कर सकते और सब कुछ फिर से ख़त्म हो जाएगा। फिर से दादी के वही ताने, वही झिड़कें और वही अपनी और अपनी बेटी के बच्चों की खूबसूरती के किस्से। मैं फिर से ये सब नहीं सुनना चाहती थी। मैं ये भी जानती थी कि फुप्पो के घर रहना कोई आसान काम नहीं है, मगर फिर भी मैं उस घर से, इस माहौल से निकलना चाहती थी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो यही कहता कि कुएं में से निकलकर खाई में छलांग लगाने वाला हिसाब है। मगर मेरे लिए ये एक नई उम्मीद थी। मैं अपनी ही सोचों में गलतां थी जब मुझे अपने करीब से बहुत तेज़ मर्दाना परफ्यूम की खुशबू महसूस होने लगी। मैंने कुछ वक्त के लिए इस परफ्यूम की खुशबू को महसूस किया और एकदम चौंक कर जैसे ही पलटी, मेरे पीछे यासिर मेरे सर पे ही खड़ा था। उसको अपने इतने पास देखकर मैं डर गई और मुझे डरता हुआ देखकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा,
کہ شادی کے بعد بھی ایسے ہی ڈرا کروگی مجھ سے؟ شادی کا لفظ سن کر میں ایک دم چونک گئی۔ وہ بھی مجھے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، مگر میں نے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میری شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی ہے اور پھپھو مجھے کئی کپڑے دے کر گئی ہیں، جن میں شادی کا جوڑا بھی تھا۔ میں نے جیسے ہی شادی کے جوڑے کو ہاتھ لگایا، مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آنے لگی۔ جب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکا تو میں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں یاسر کی گونگی بہن کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگی اور اچانک سے میرے ذہن میں نہ جانے ایسا کیا آیا کہ میں جلدی سے جا کر اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم تو اتنی خوبصورت ہو۔ میں تو خوبصورت بھی نہیں تھی، پھر بھی کیوں تمہارے بھائی نے مجھے ہی پسند کیا؟ شادی کے لیے تو اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ میری باتوں پر مسکرانے لگی اور اشارے سے نہ جانے مجھے کیا سمجھانے لگی، مگر میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر زندگی اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہونی تھی۔ نکاح اور رخصتی کے وقت مجھے اپنی اماں کی بہت زیادہ یاد آنے لگی کہ اگر آج وہ یہاں زندہ ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی، اور اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ کرتے۔ جیسے پھپھو نے میری شادی کی تھی، اس حساب سے میں پھپھو کے پاس کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ پھپھو نے میری شادی بہت دھوم دھام سے اپنے بیٹے سے کر دی تھی۔ یاسر بھی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، مگر میں اسے دیکھتی کہ وہ جتنی محبت مجھ سے کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اپنی بہن اور اپنی ماں سے کرتا تھا۔ میری نند پیدائشی گونگی تھی، بہت علاج کروانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور میری نند کی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے اس پر ہر کوئی فدا تھا۔ ہر کوئی اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، اور جب میرا شوہر میری نند کے پاس ہوتا تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت جلن محسوس ہوتی۔ میں اس سے حسد کرنے لگی تھی کہ بے شک وہ گونگی تھی مگر وہ سب کے پیار کی حقدار تھی، مگر میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے پیار صرف دیکھنے کو ہی ملتا تھا، اور یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اپنی نند کی خوبصورتی میں اتنا حسد کرنے لگ گئی کہ میں اس کے لیے بددعائیں کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے شادی کے 2 ہفتوں کے بعد ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میری بہن کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اس وقت تو اپنے شوہر کی وجہ سے میں اپنی نند کی ذمہ داری لے لی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے کاموں سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرا شوہر مجھے اپنی بہن کے لیے ہی نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ میری نند گونگی تھی اور میرا شوہر اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر وقت مجھ سے نند کی خدمتیں کرواتا۔ اب تو مجھے کسی بھی صورت یہ سب برداشت نہیں تھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا اور کہنے لگا کہ میری بہن کے سب کپڑے دھو دو، وہ دھوئے گی تو اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اب تو ہر دوسرے روز یہ کام ہونے لگا تھا۔ میں بھی اب اپنی انا میں آ چکی تھی۔ ایک رات میں تنہا کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری نند کو بخار تھا اور میرا شوہر ساری رات اس کے پاس ہی گزارنے والا تھا۔ مجھے اس سب سے بہت تکلیف محسوس ہونے لگی تو دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بہت سی باتیں آنے لگیں۔ ایک دم دل میں شیطانی خیال آیا کہ کیوں نہ نند کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی اور دل میں بنائی گئی ترکیب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنی نند کے کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر بیٹھا اپنی بہن کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں نے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ آپ آرام کریں، نند کو میں خود دیکھ لوں گی۔ میرا شوہر خوشی سے کمرے سے چلا گیا۔ میری نند بول نہیں سکتی تھی، تبھی میں اس پر ظلم کرنے لگی اور اس کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو میں اس کے ساتھ مزید برا کروں گی۔ وہ معصوم تھی، تبھی ڈر گئی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پورا 1 مہینہ گزرا اور میں اپنی نند کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو ٹائیفائیڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کا بخار کسی صورت اترنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنی نند کو عجیب و غریب دوائیاں دیتی جو اس کو بیمار ہی رکھتی۔ کبھی اس کے کھانے میں مرچیں تیز کر دیتی تو کبھی گرم پانی پینے کے لیے دے دیتی، اور جب کبھی وہ مجھے تنگ کرتی تو میں اسے گونگی ہونے کے طعنے دیتی۔ ایک روز گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ شوہر نے 2 دن بعد شہر سے واپس آنا تھا اور ساس سسر کے کام سے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ اب تو جیسے میرے پاس پوری آزادی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر نند کو بے ہوشی کی دوا دے کر طوائفوں کے کوٹھے پر بیچ آئی اور جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ محلے میں آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور مشہور کر دیا کہ نند گھر سے بھاگ گئی ہے۔
लोग तो मेरी नंद का सुनकर अजीब अजीब बातें बनाने लगे थे। कोई उसको बदकिरदार कहता तो कोई उसकी मासूमियत पर थू थू करता। सब लोग मेरे ससुराल वालों को बातें करने लगे थे। मैं दिल में खुशी मनाती और चेहरे पर हैरानगी सजाए सबको ये जाहिर करने की कोशिश करती कि वो लोग जो कह रहे हैं क्या वो सब सच है। मैं घर में दाखिल हुई, लेकिन जूं ही घर के अंदर कदम रखा तो जान निकल गई, क्योंकि मेरी नंद तो चारपाई पर बैठी हुई थी और साथ मेरा शौहर भी खड़ा था। मैं तो हैरानगी से सामने बैठी अपनी नंद को देख रही थी, मगर जल्द ही अपनी हैरानगी को छुपाने के लिए मैं जल्दी से अपने शौहर के पास आई और उसे कहने लगी कि आपने सुना बाहर न जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारी बेटी के बारे में। शौहर खामोशी से संजीदगी से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी संजीदगी में न जाने ऐसा क्या था कि एक मर्तबा मेरी रूह ही कांप गई। मैंने बहाने से अपनी सास से जाकर कहा कि आप इतना लोगों का ख्याल करती हैं, मोहल्ले वालों का ख्याल रखती हैं, मगर उन लोगों को तो आपका कोई ख्याल ही नहीं। ये तो आपकी बेटी के किरदार के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अभी मैं सास से बात कर रही थी जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो और तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई। शौहर की बात ने तो जैसे मेरे हाथों के तोते ही उड़ा दिए थे। मैं एकदम सोचो विचार में गुम हो गई कि आखिर शौहर को क्या जवाब दूं। तभी मेरे दिमाग ने चलना शुरू किया और मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं तो बाहर सब्जी लेने गई थी, मगर बाहर का मंजर देखकर मैं घबराकर वापस घर आ गई। मेरा शौहर कहने लगा, और जब तुम घर से गई थी तब मेरी बहन कहाँ थी? तो मैं एकदम डर गई और चोर नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी और कहा कि यहाँ कहीं ही होगी, मुझे क्या मालूम, इतना बड़ा घर है, अब मैं क्या हर कमरे में जा जाकर आपकी बहन को देखा करूं? अभी मेरा शौहर कुछ बोलता कि एकदम घर के बाहर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। सायरन की आवाज़ सुनकर जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम घबरा गई। मैंने चौंक कर अपने शौहर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अभी भी संजीदगी थी। देखते ही देखते घर में पुलिस का ढेर लग गया। यासिर ने अचानक मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेडी पुलिस के हवाले कर दिया और कहने लगा कि इसको ऐसी सज़ा देना कि ये दोबारा कभी आज जैसी गलती करने की कोशिश भी ना कर सके। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने किया क्या है और तुम मुझे क्यों पुलिस के हवाले कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी इज्जत हूँ, और इज्जत को कौन ऐसे जगह जगह गली गली रोल देता है? मेरी इज्जत वाली बात पर मेरे शौहर कहकहा लगाकर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम इज्जत की बात कर रही हो जिसको इज्जत का मतलब भी नहीं मालूम। अगर इतना ही तुम्हें इज्जत की फिक्र होती तो तुम मेरी बहन को कोठे पर न छोड़ कर आती। अब की बार तो मुझे खूब धचका लगा। मैंने गुस्से से अपनी नंद की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मुझे अपनी नंद बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि उसने मेरे मना करने के बावजूद सबको मेरी हकीकत बता दी थी। तभी मेरा शौहर मेरे पास आया और आओ देखा ना ताओ मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा कि मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही बहन को घूरने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझ में अभी भी इतनी गैरत बाकी है कि मैं तुम्हें कम से कम कोठे पर नहीं छोड़ कर आऊँगा। मुझ में तो जैसे बदले की आग पैदा हो गई थी। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा और उसे कहा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास तुमसे बदला लेने आऊँगी। इतनी देर में मुझे पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। लेडी कांस्टेबल ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे बहुत मारा पीटा, मुझ पर तशद्दुद किया, गाली गलौज की। खाने में मुझे वैसे ही लाल मिर्चें डालकर दी जाती जैसे मैं अपनी नंद को देती थी। और जब मार खाने के बाद मैं दर्द की दवा खाने लगती तो कभी मुझे कोई गलत गोली दे दी जाती तो कभी कोई। पुलिस स्टेशन में रहकर मैं तो जैसे पागल होने वाली हो गई थी। मुझे 2 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई थी और 2 साल मुझ पर खूब तशद्दुद किया गया। मुझसे मिलने भी कोई ना आता। एक रोज़ वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आई। वो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। वो खामोशी से मुझे चुपचाप बैठा हुआ देखती। एक रोज़ वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने खामोशी से नज़रें उठाकर उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखा। तभी वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी कि तुम तो किसी अच्छे घराने की लगती हो। फिर आखिर तुमने ऐसा क्या जुर्म किया कि तुम्हें यहाँ 2 साल की कैद काटनी पड़ी? मुझे भी जैसे किसी की ज़रूरत थी, किसी बहुत मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने खामोशी से उस औरत की तरफ देखा तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि आखिर हुआ क्या था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको सारी कहानी बताने लगी। मेरी कहानी सुनते ही वो हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि तुम जानती हो तुम्हारे पास मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि तुम्हारे चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी।
تمہاری رنگت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا کیونکہ یہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے پرکشش کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر جو تمہارے ساتھ ہوا وہ زیادتی تھی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری زیادتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری 2 سالوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں یا میرے اتنے سالوں کا صبر میرے آگے آیا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے بس میرا گھر دلوا دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ 2 سالوں کے بعد جب میری بیل ہوئی تو وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور کیوں نہیں رہتا تو وہ بھی طنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جب اپنے اپنے نہ رہے تو ہر کسی کو اپنا ہی سہارا بنانا پڑتا ہے۔ میرے اماں ابا پڑھے لکھے تھے مگر ان کو پیسوں سے بہت محبت تھی۔ میں اکلوتی اولاد تھی مگر میری کبھی بھی کسی نے کچھ نہ سنی۔ میں تنہا ہی پلی بڑھی ہوں اور تنہا ہی اپنی زندگی کاٹی ہے۔ ماں باپ ہونے کے باوجود بھی میں یتیم اور مسکین جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ اماں ابا مجھے ہر مہینے پیسے تو دے دیتے مگر پیار دینا بھول گئے۔ اسی وقت میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں جہاں اپنے جیسے انسانوں کو دیکھوں گی ان میں پیار ہی پیار بانٹوں گی۔ بس میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میں جب جب کسی کو دکھی دیکھوں مجھے اس میں اپنا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ لیڈی پولیس افسر نے مجھے اپنے ساتھ 1 مہینہ رکھا۔ اس سب میں وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ اس کا گھر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میں سارا دن اس کے گھر کا کام کرتی اور پھر رات کو جب وہ گھر آتی تو میں اس کے لیے گرم گرم کھانا اس کے سامنے رکھتی۔ وہ گرم کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میرا کوئی اپنا مجھے چاہتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ اس سب کے لیے تمہارا بہت شکریہ، مگر تم نے میری کمی پوری کر دی ہے۔ کچھ روز گزرے تھے جب وہی پولیس انسپکٹر میرے سامنے ایک پیج لے کر آئی اور کہنے لگی اس پر تمہارے سائن چاہیے۔ میں نے اس کے اوپر سائن کر دیے اور اس سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے، تو کہنے لگی یہ تمہارے گھر کے کاغذات ہیں، یہ تمہارے نام ہوئے ہیں اور تمہارے سارے مجرم اس وقت جیل میں ہیں۔ میں نے حیرت سے اس پولیس انسپکٹر کو دیکھا۔ وہ جو بول رہی تھی کیا وہ سچ تھا؟ میں تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے مجھے دنیا میں ہی جنت کی نوید سنا دی گئی ہے۔ اب میں اپنے گھر میں رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھار اس پولیس انسپکٹر کو بھی ملنے آ جاتی۔ ایک روز وہ مجھ سے ملنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم میرے گھر میری ہی بہن بن کر آ جاؤ؟ تمہارا بھی کوئی نہیں اس دنیا میں اور میرا بھی، تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ اس کی باتوں میں ایک بے بسی تھی، جیسے اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور میں اسے توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگی اور اس کا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے پہلے رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا مگر گھر پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا اور پہلے بھی کبھی کوئی ایسے نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، ہم سب نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم پر بے جا پابندیاں لگائیں، تمہارا باغی ہونا بالکل ٹھیک تھا، تم میرے ساتھ میرے گھر واپس چلو، اب میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر اب میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو طنزیہ مسکرا کر دیکھا اور کہا تمہیں اپنی بہن کی عزت کی پرواہ تھی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی مگر تم نے اس غلطی کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ میں نے 2 سال کی سزائیں کاٹی ہیں، وہ تمہاری بہن کاٹ ہی نہیں سکتی۔ اگر تم اپنی بہن کو وہی اذیت دلوا سکتے ہو تو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مگر میں نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے معافی، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ میں نے بھی صاف الفاظ میں اپنے شوہر کو انکار کیا اور اسے کہا کہ مجھے جلد سے جلد طلاق چاہیے۔ وہ میری طلاق والی بات پر حیران رہ گیا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ انسان کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کیوں بھول جاتا ہے کہ ایک ذات اور بھی ہے جو سب میں انصاف کر سکتی ہے۔ میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا مل گئی، مگر جو ان سب نے میرے ساتھ کیا میں ان کو بھی سزا کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک روز پولیس انسپکٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے تمہیں ایک بہت بری خبر دینی ہے کہ تمہاری دادی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں ایک دم چونک گئی اور مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میری ہی دادی نے مجھے کہا تھا کہ نہ جانے تم نے کب اس دنیا سے جانا ہے، اور میری مری ہوئی ماں کو کچرے کا ڈھیر بولا تھا۔
میری ذات پر کوئی فرق نہ پڑا۔ دادی کے انتقال کے بعد جیسے میں پھر سے دنیا میں جینے لگی تھی، جیسے ایک آزادی کا اشارہ مل جاتا ہے۔ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔